الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مسلما واحب للناس ما تحب لنفسک ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں 5 باتیں بتاؤں اور وہ ان 5 باتوں کو یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنے عمل میں لائے اور ساتھ جو ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان باتوں کو یاد کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ ان کو اپنے عمل میں بھی لاؤں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مسلمہ، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور زیادہ ہنسنا نہیں، اس لیے کہ کثرت ضحک سے انسان کا دل وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر جس جملے پر گفتگو مقصود ہے وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوستو، اس میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جہاں امت کی تعلیم فرمائی، وہیں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر نوافل کا، تسبیح کا، تلاوت کا، ذکر کا، وظائف کا، اس چیز کا تو بہت زیادہ اہتمام ہے، لیکن اس کی بنسبت گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اس طرح کے نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہیں، نفلی نمازیں ہیں، دیگر نفلی اعمال ہیں۔ فرمایا یہ اعمال کرنے کا، نوافل پڑھنے کا تو بہت زیادہ اہتمام ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کا اہتمام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چاہے نفلی روزے ہوں، نفلی صدقات ہوں، اگر کوئی آدمی ان کے اندر کمزور بھی ہے، پھر بھی چاہے نفلی روزے ہوں یا نفلی صدقات ہوں یا نفلی عبادات ہوں، اگر ایک شخص ان کے اندر کمزور بھی ہے، اتنے زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نوافل بھی کثرت سے پڑھ رہا اور روزے بھی نفلی وہ کثرت سے رکھ رہا، صدقات بھی نفلی وہ کثرت سے کر رہا، لیکن ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ کسی گرمے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن لگا دیا۔ اب ایئر کنڈیشن مسلسل ٹھنڈک پھینک رہا ہے، ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کھڑکیاں اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ٹھنڈک نکل رہی ہے ایئر کنڈیشن سے، وہ کھڑکیوں اور دروازوں کے راستے سے واپس وہ باہر جا رہی ہے۔
اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، نفلی صدقات کر رہا ہے ذکر و تسبیح کے اندر، تو یہ ایک اعمال کی ٹھنڈک ہے، یہ ایک اعمال کی مٹھاس ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے گناہ کے دروازے اور کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، تو وہ جو نورانیت اور جو وہ مرتبہ اور مقام اسے حاصل ہونا تھا، جو نورانیت حاصل ہوتی تھی، وہ اس درجے کی وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جہاں وہ نوافل کا اہتمام، نفلی روزوں کے اہتمام پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہاں یہ ہے کہ 7 گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی وہ کیا جائے۔ اور میں اس کی حدیث سے ایک واقعہ پیش کروں آپ حضرات کے سامنے کہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور 2 عورتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ پہلی عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے جو نفلی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، ذکر و تسبیح بھی خوب کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ وہ محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی وہ محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں۔ اس کی بنسبت جو دوسری عورت ہے وہ فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے، لیکن نوافل کے اعتبار سے اتنے زیادہ نوافل، نفلی عبادت، نفلی روزے، نفلی صدقات وغیرہ کا اتنا اہتمام نہیں ہے، کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اور اس کے پڑوسی اس سے انتہائی خوش ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دوسری خاتون ہے یہ اس پہلی سے بدرجہ بہتر ہے، اور فی روایتین، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پہلی خاتون ہے کہ نوافل اور نفلی عبادت تو بہت کثرت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی تکلیف سے اس کے پڑوسی اور انسان اور مسلمان وہ محفوظ نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اور جو دوسری ہے جس کا فرائض کا اہتمام ہے، نوافل اتنی کثرت کے ساتھ نہیں وہ ادا کیے، فرمایا کہ یہ وہ جنتی ہے۔ تو یہ بات وہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں نفلی عبادت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، صدقات پر، روزوں پر، نوافل پر، تسبیح پر، وہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام، اور اس گناہ سے بچنے کے اہتمام میں 2 چیزیں ہیں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان کا گناہ، اور دوسرا ہے آنکھ کا گناہ۔ آپ دیکھیں گے بظاہر عابد اور زاہد عبادت گزار ہیں، لیکن وہ زبان کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں، وہ آنکھ کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو وہ بچانا، زبان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض مرتبہ کسی اپنی خاص کیفیت کے اندر، کسی جذبے کے اندر، اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے کہ جس سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا، کوئی ایسا جملہ جس کے منہ سے نکلا جس سے اللہ راضی ہو جائے، فرمایا اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی بری بات کہہ دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، فرمایا کہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات اس پر وہ ارشاد فرمائی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زبان کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اور اپنے لب کی حفاظت کر لے تو گر نہ بینی نور حق بر من بخند، فارسی کے اشعار کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو اگر گناہ سے روک لے اور اپنی زبان کو اگر گناہ سے روک لے اور اپنے لبوں کو اگر گناہ سے روک لے، فرمایا گر نہ بینی نور حق، یہ 3 گناہوں سے اگر اپنے آپ کو روک لے، محفوظ کر لے، میں جب ان 3 سے اپنے آپ کو روک لے گا، اس کے بعد اگر نور حق نہ دیکھ لے، برمن بخن، تو مجھ پر وہ ہنس دینا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو،
لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں نفلی عبادات کی جا رہی ہیں، جہاں نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں، جہاں نفلی صدقات کیے جا رہے ہیں، جہاں وظائف پڑھے جا رہے ہیں، جہاں تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اور گناہوں کے بچانے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ زبان کے گناہ سے خصوصاً، اور آنکھ کے گناہ سے اور کان کے گناہ سے اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔